ماشاءاللہ جی، بڑے حسن انداز میں راجہ غلام دستگیر قادری صاحب خیر الانام میں اپنی حاضری پیش کر رہے تھے۔ ابھی میں دعوت خطاب علامہ صاحب کے مائک حوالے کر رہا ہوں، اور یہ جو بچے اور دوست یہ باہر صحن میں ہیں، میری گزارش ہے ان سے کہ وہ مسجد کے صحن میں تشریف لے آئیں۔ ماشاءاللہ جی، ہماری محفل رونق محفل سادات کی بہار، فخر السادات، تاجدار بلوٹ شیراں، میری مراد آل نبی اولاد علی، جگر گوشہ بطول نواسہ رسول حضرت محمد شاہ صاحب دامت برکاتہم عالیہ، آپ محفل کا حسن بن رہے ہیں۔ ایک نعرہ بلند کرو، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ ماشاءاللہ جی، سادات کی بہار، فخر السادات، تاجدار بلوٹا شیراں، آل نبی اولاد علی، نواسہ رسول، جگر گوشہ بطور جناب حضرت محمد شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ ہماری محفل کی رونق بنے، آپ کو دل کے تھا کر رہی سے خوش آمدید ویلکم کرتا ہوں۔ دعوت خطاب خطیب پاکستان، خطیب اہل سنت، فخر اہل سنت، سرمایہ اہل سنت، شان اہل سنت، فخر اہل سنت، خطیب اعظم کوٹلہ عرب علی خان، میری مراد جناب محترم احمد رضا قادری اشرفی صاحب کی بارگاہ ملتمس کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت ملفوظات عالیہ سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور و معطر فرمائیں۔ جاندار نعرہ لگانا ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، محبت والا نعرہ، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، عقیدے والا نعرہ ہے یار، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، شروع والا نعرہ ہے، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اقوم وصلى ربنا وبارك وسلم على دافع البلاء والوباء والأعداء والظلمات والقحط والمرض والألم، سيدنا ومحبوبنا ومالكنا محمد، مالك الأرض ورقاب الأمم، وعلى آله وأصحابه أولي الفضل والفيض والجود والعطاء والكرم
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله دل میں کسی کو اور بسایا نہ جائے گا دل میں کسی کو اور بسایا نہ جائے گا دل میں کسی کو اور بسایا نہ جائے گا ذکر رسول پاک بھلایا نہ جائے گا ذکر رسول پاک بھلایا نہ جائے گا وہ خود ہی جان لیں گے جتایا نہ جائے گا وہ خود ہی جان لیں گے جتایا نہ جائے گا ہم سے تو اپنا حال سنایا نہ جائے گا ہم سے تو اپنا حال سنایا ایک دفعہ سارے مل کے ذکر رسول پاک بھلایا نہ ذکر رسول پاک بھلایا اور بڑا خاص شعر ہے آپ کی توجہ ہوگی تو سبحان اللہ انشاءاللہ آپ ضرور فرمائیں گے ایک دعویٰ ہے میرا آخر پہ دلیل بھی ہے پوری توجہ کے ساتھ کہ ہم کو جزا ملے گی محمد سے عشق کی ہم کو جزا ملے گی محمد سے عشق کی کیا جزا ملے گی کہ دوزخ کے آس پاس بھی لایا نہ جائے گا دوزخ کے آس پاس بھی لایا نہ جائے گا ذکر رسول پاک بھلایا مل کے ذکر رسول پاک بھلایا نہ جائے اتنا بڑا دعویٰ کیا پیر نصیر الدین نصیر نے کہ ضرور آس پاس بھی نہیں لایا جائے گا کیوں اس کی دلیل مقطع میں آپ نے دی ہے آپ فرماتے ہیں کہ مانے گا ان کی بات خدا حشر میں نصیر مانے گا ان کی بات خدا حشر میں نصیر بن مصطفیٰ خدا کو منایا نہ جائے گا بن مصطفیٰ خدا کو منایا نہ جائے گا
ذکر رسول پاک بلایا نہ جائے گا، ذکر رسول پاک بلایا نہ جائے گا۔ بعد از حمد و صلات انتہائی معزز و محترم رونق محفل، بزم محفل، رونق بزم محفل، پیر طریقت رہبر شریعت فخر و سعادات آل نبی اولاد علی پیر سید محمد شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، رونق محفل صاحب صدر پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید کرامت حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، دیگر سادات کرام یہاں ایک بڑی تعداد میں تشریف فرما ہیں۔ آپ احباب دور دراز سے چل کے آج کی اس محفل عرس میں حاضر ہوئے، اللہ تعالی ہم سب کو جزائے جزیل عطا فرمائے، اور صاحبان عرس کی اللہ تعالی ہمیں خصوصی توجہ عطا فرمائے۔ اب آپ عزیز وقار اپنے وقت میں انشاءاللہ ہم نے محفل کو ختم کرنا ہے، اور جو دعا کا وقت ہے اسی پہ انشاءاللہ ہم دعا کریں گے۔ توجہ آپ کی میری طرف رہے تو انشاءاللہ میں اسی بات کا قائل ہوں کہ وقت ضائع نہ ہو، 1 منٹ بھی ضائع نہیں کرنا، پوری توجہ کے ساتھ بس آپ نے بات سنتے رہنا ہے۔ سب سے پہلی بات کہ ولی کی ضرورت کیا ہے، کس کو ہمیں ولی کی ضرورت کیا ہے؟ جب رب خالق ہے، مالک ہے، ہم اس کے بندے ہیں، بندے کا رب سے کنیکشن ہے، اور اتنا مضبوط کنیکشن ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں شارک سے بھی قریب ہوں، تو پھر ضرورت کیا ہے؟ اتنا کلوز ریلیشن کسی کا نہیں ہے جتنا بندے اور رب کا ہے۔ پھر بھی درمیان میں ولی، ایک بات کو سمجھ لیں، اس سے پہلے آپ کو ایک تمہید سمجھنی پڑے گی۔ نبی دنیا میں کیوں آئے؟ کیوں آئے نبی دنیا میں؟ جب رب پیدا کرنے والا ہے اپنے بندوں کو، کلوز ریلیشن ہے، تو پھر نبی کیوں بھیجے؟ جتنے نبی آئے ہیں دنیا میں سب کے سب رب کے خلیفے بن کے آئے ہیں۔ کیا بن کے آئے ہیں؟ رب کے خلیفہ بن کے آئے ہیں۔ خلیفہ آپ کو پتہ ہے بڑے سمجھدار لوگ تشریف فرما ہیں، سادات کرام بھی ہیں۔ خلیفہ وہ بناتا ہے جسے مر جانے کا ڈر ہو، وہ بناتا ہے جسے مر جانے کا خطرہ ہو کہ میں فوت ہو گیا تو میرے بعد سلسلہ چلتا رہے گا، میرے خلیفے چلائیں گے۔ یا پھر خلیفہ وہ بناتا ہے جو ایک جگہ پہ ہو دوسری جگہ پہ نہ ہو۔ یہ دونوں باتیں رب کی شان کے لائق نہیں۔ اسے موت کیا، نیند بھی نہیں، نیند کیا، اونگ بھی نہیں۔ آپ سبحان اللہ کہیں تو قرآن پڑھو نا۔ میرا پروردگار فرماتے ہیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنۃ ولا نوم۔ اللہ تعالیٰ نیند سے پاک ہے، اونگ سے پاک ہے، اور حی و قیوم ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، تو پھر خلیفہ کیوں؟ بات سمجھے ذرا، رب ڈائریکٹ دے سکتا ہے، ہم ڈائریکٹ لے نہیں سکتے۔ اللہ ڈائریکٹ دے تو سکتا ہے، بندے ڈائریکٹ لے نہیں سکتے۔ اللہ کا حکم بندے نے لینا ہے تو کیسے لے گا؟ اللہ کا حکم چاہیے ہمیں تو کیسے وہ حکم دے گا؟ وہ دے تو سکتا ہے، پر ہر انسان اس قابل نہیں کہ وہ اس سے بات کرے۔ ہر انسان میں یہ پاور نہیں کہ وہ اس کی وحی کو برداشت کرے۔ ہر انسان اس قابل نہیں کہ رب کی وحی کا حقدار بنے۔ یہ خاص لوگ ہوتے ہیں جن سے رب بات کرتا ہے۔ سو رب نے درمیان میں نبی رکھے، اپنی خلافت کا تاج پہنایا۔ اب ان خلفاء کی ذمہ داری یہ ہے، ادھر سے لے رہے ہیں، ادھر دے رہے ہیں۔ یہ ہے خلیفے کا کانسیپٹ۔ خلیفہ اس لیے بنایا کہ ہر کوئی لے نہیں سکتا۔ اچھا، سارے نبی خلیفہ ہیں، اور سب نبیوں کے سردار رب کے خلیفہ اعظم ہمارے آقا ہیں۔ سب سے بڑے خلیفہ ہمارے آقا ہیں۔ اب توجہ کیجئے گا، میں بات پہ آ رہا ہوں کہ ولی کی ضرورت کیوں ہے۔
نبی کی ضرورت کیوں ہے؟ جب یہ سمجھ آئے گی تو یہ بھی سمجھ آ جائے گی کہ ولی کی ضرورت کیوں ہے۔ یہ ایک دوسرے سے جڑی ہوئی باتیں ہیں، آپ کی توجہ رہے۔ آج کل نا یہ نوجوان بچے ہمارے یہ انٹرنیٹ دیکھتے ہیں، یہ لاجک سمجھتے ہیں اور پوچھتے ہیں لاجیکل بات، وہ دوڑے دوڑے وہ زمانہ گیا، اب جدید زمانہ آ رہا ہے، پڑھے لکھے بچے ہیں، اس لیے ضرورت ہے ایسی باتوں کے کرنے کی۔ شعر بھی سنائیں گے، گھبرانا نہیں، لیکن توجہ ابھی آپ کی اس بات کو سمجھنے کی طرف۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آ گئے۔ اچھا یہ بات سمجھیں، اللہ تعالیٰ نے علم حاصل کرنے کے لیے ہمیں جو ذریعے دیے وہ 5 دیے، جن کے ذریعے ہم علم حاصل کر سکتے ہیں، وہ 5 ذرائع ہیں، سورس آف نالج 5 ہیں۔ پہلا، آنکھیں دیکھتے ہیں معلوم کرتے ہیں۔ نمبر 2، کان سنتے ہیں معلوم کرتے ہیں۔ زبان چکھتے ہیں معلوم کرتے ہیں۔ ناک سونگتے ہیں معلوم کرتے ہیں۔ ہاتھ اور قوت لامسہ ٹچ کرتے ہیں، چھوتے ہیں، معلوم کرتے ہیں۔ یہ 5 ذرائع علم ہیں۔ یہ 5 ذرائع علم حاصل کرنے کے اسباب، آلات اللہ نے بندے کو دیے، دنیا میں بھیجا اور مقصد اس کے سامنے رکھا، میرے بندے میری معرفت حاصل کر۔ 5 چیزاں عطا فرمائیاں تے رب فرمایا میری معرفت حاصل کر۔ مقصد رب کی معرفت ہے، بھائی یہی مقصد ہے نا، دنیا میں آنے کا، انسان بنانے کا رب کا مقصد یہی ہے کہ بندے مجھے پہچانے۔ رب کی معرفت ہے مقصد، اور چیزیں دی 5۔ اب آپ سے سوال ہے، جو 5 چیزیں رب نے دی ہیں، ان 5 چیزوں میں سے کسی کے ساتھ بھی رب کی معرفت حاصل ہو سکتی ہے؟ بولو تو صحیح بھائی، آنکھوں سے رب کی معرفت حاصل کر سکتے ہو؟ اے رب کریم، تو نے چیزیں دی 5، تو نے آلات عطا فرمائے 5، اور مقصد ہمارے سامنے رکھا معرفت۔ تو آنکھوں سے دکھتا نہیں تو دیکھیں کیسے؟ تجھے سن نہیں سکتے، تجھے چکھ نہیں سکتے، تجھے چھو نہیں سکتے۔ یہ جو 5 ذرائع عطا فرمائے یہ تو فیل ہو گئے، ان کے ساتھ تو تیری معرفت ممکن نہیں۔ تو یا اللہ وہ مقصد معرفت کیسے، تیری معرفت کیسے حاصل کریں؟ اب توجہ کے ساتھ جملہ سننا، اللہ نے آلات عطا فرمائے ہیں 5 اور مقصد رکھا کہ میری معرفت حاصل کرو۔ میرے بندو، رب بتانا چاہتا ہے دنیا والوں، اگر تم میری معرفت حاصل کرنا چاہتے ہو تو تمہیں کسی آلے کی نہیں، تمہیں مدینے والے کی ضرورت ہے۔ اونچی بولو سبحان اللہ۔ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ رب کی معرفت کسی آلے سے حاصل نہیں ہو سکتی، یہ مدینے والے کی نگاہ سے حاصل ہوگی۔ سرکار کرم فرمائیں گے تو رب کی معرفت آئے۔ اب حضور کی ڈیوٹی ہے لوگوں کو رب کی پہچان کرواؤ۔ اب نبی پاک علیہ السلام کا زمانہ ہے قیامت تک، قیامت کی صبح تک جس کو بھی رب کی پہچان ملے گی، میرے نبی کے کرم فرمانے سے ملے گی۔ لیکن ایک بات تو ہے، یا رسول اللہ آپ ایک مدت تک ہمارے سامنے رہیں گے، زمانے کے سامنے، پھر آپ پردہ فرمائیں گے، ہوں گے یہیں لیکن سامنے نہیں آئیں گے۔ تو یا رسول اللہ پھر کوئی فرنٹ مین بھی تو ہونا، کوئی ایسا بھی تو ہونا جسے ہم دیکھ سکیں، جس سے ہم بات کر سکیں، جس کے سامنے مسئلے رکھ سکیں، جو ہماری رہنمائی کر سکے۔ حضور سامنے کون ہوگا؟ حدیث ہے میرے سرکار کی، حضور فرماتے ہیں کلما ہلک نبی خلفہ نبی، جب کوئی نبی دنیا سے جاتا تھا اس کی جگہ دوسرا نبی آتا ہے، فرمایا وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، میرے بعد نبی تو کوئی نہیں۔ تو حضور پھر فرنٹ مین کون ہے؟ وہ جو آپ کے سامنے کھڑا ہے، جس کا ایک رخ ہماری طرف ہے، دوسرا رخ آپ کی طرف ہے، وہ کون ہے؟ فرمایا وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ، پریشان نہیں ہونا، میرے بھی تو خلیفے ہیں نا، میرے بھی تو خلیفے ہیں نا۔ ابو بکر و عمر، ہولی بولے ہو، ابو بکر و عمر، عثمان و حیدر، میرے بھی تو خلیفے ہیں نا۔ اب تمہیں جب ضرورت پڑے گی بات کرنے کی، مجھ سے تو نہیں کر سکو گے، میرے علی سے کر لینا۔
مجھ سے تو نہیں کر سکوگے میرے حسن سے کر لینا، مجھ سے تو نہیں کر سکوگے میرے حسین سے کر لینا، یا رسول اللہ یہ بھی تو پردہ کریں گے، قیامت تک کو تو یہ بھی سامنے نہیں رہیں گے، پھر کون؟ معرفت تقسیم کرنے کا ذمہ تو آپ کا، لیکن فرنٹ مین کون؟ جس سے ہم نے بات کرنی ہے وہ کون؟ میرے بھائی یہ ڈیوٹی چلتی ہے حضور کے خلفاء سے، کبھی ڈیوٹی لگتی ہے غوث اعظم جیلانی کی، کبھی ڈیوٹی لگتی ہے حضرت داتا علی حجویری کی، کبھی ڈیوٹی لگتی ہے خواجہ اجمیر کی، اور کبھی ڈیوٹی لگ جاتی ہے پیر سیال کی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، لاجپال 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 لاجپال، پیر سیال پیر سیال۔ یہ ڈیوٹیاں ہیں، یہ ولایت ایک منصب بھی ہے لیکن ایک ذمہ داری کا نام بھی۔ معرفت تو ضرورت ولی کی یہ ہے جب لوگ چاہیں گے ہمیں رب کی پہچان مل جائے، فرنٹ مین کے طور پہ کسی ولی کے پاس جانا ہی پڑے گا، کیونکہ جو علم اللہ نے تجھے سیکھنے کے ذرائع عطا فرمائے وہ بیکار ہے۔ اس مسئلے میں، اس سلسلے میں وہ بس ہو گئے، وہ جواب دے گئے، ان سے معرفت حاصل ہو سکتی نہیں ہے۔ وہ کوئی ہوگا اللہ والا، نظر فرمائے گا تو دل پہ اللہ کا نام نقش ہو جائے۔ یہ ضرورت ہے اولیاء کرام کی۔ احباب ذی وقار، اب تھوڑا سا مزید آگے چلتے ہیں۔ ایک ہے اللہ رب العزت کی قدرت، ایک ہے اللہ کی عادت۔ عادت یہ ہے کہ میاں اور بیوی دونوں ہوں تو بچہ ہوتا ہے، اور قدرت یہ ہے کہ بچہ باپ کے بغیر بھی ہو جاتا ہے۔ قدرت ہے، ایک قدرت ہے، ایک عادت ہے۔ شان اولیاء کے سلسلے میں یہ بات میرا خیال ہے کہ شاید پہلی بار سنیں پوری توجہ سے۔ رب ذوالجلال کے ولیوں کی شان کی جب باری آتی ہے نا، اللہ عادت کو چھوڑ دیتا ہے، قدرت کا اظہار فرماتا ہے۔ کبھی کبھی عادت سے ہٹ کر قدرت کا اظہار فرماتا ہے۔ میں قرآن پڑھتا ہوں تاکہ بات مزید پختہ ہو جائے، اس پہ دلائل میں آگے انشاءاللہ پیش کرتا ہوں، اسی پہ بات کرنی ہے۔ قدرت، عادت۔ عادت یہ ہے سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے، مغرب میں غروب ہوتا ہے، درمیان وچ موڑ نہیں کٹدا ہے نا، سیدھا اپنے مدار میں جاتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ۔ یہ رب کا فیصلہ ہے، یہ رب کی تقدیر ہے۔ سورج کے رستے طے ہیں، بدلتے نہیں، لیکن قرآن ہے، سورہ کہف ہے، اصحاب کہف اپنی غار میں آرام کر رہے ہیں، سورج طلوع ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جب وہ سورج طلوع ہوتا ہے، جب غار کے سامنے آتا ہے تو سیدھا رستے سے نہیں گزرتا، دائیں طرف موڑ کاٹ لیتا۔ قرآن پڑھ رہا ہوں، وہ ہٹ جاتا ہے، پھر جب ڈوبنے لگتا ہے پھر ہٹ جاتا ہے۔ یا اللہ عادت تو تیری یہ ہے سورج اپنے رستوں پہ چلتا ہے، یہ تیری تقدیر ہے۔ فرمایا ہاں یہ میری تقدیر ہے، لیکن جب میرے ولیوں کی شان کی باری آتی ہے رب تقدیر بدل دیتا ہے، قدرت کا اظہار فرما دیتا ہے۔ آئیے میں اللہ کا قرآن پڑھتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا قال یا مریم انا لکی ھذا قالت ہوا من عند اللہ۔ قرآن فرماتا ہے حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کے حجرے میں آئے، آ کے دیکھا جناب مریم کے پاس عادت سے ہٹ کر بے موسم کا پھل موجود ہے۔ فرمانے لگے اے مریم یہ پھل کہاں سے آئے ہیں؟ حضرت مریم فرمانے لگی اے اللہ کے نبی ہوا من عند اللہ، یہ تحفہ مجھے میرے پروردگار نے عطا فرمایا ہے۔
ایک رب کی عادت ہے موسم جس پھل کا ہوتا ہے وہی پھل ملتا ہے، ایک رب کی قدرت ہے پھل آم کا ہو کنوں مل جائے، یہ رب کی قدرت ہے پھل کنوں کا ہو موسم کنوں کا ہو، رب کسی درخت پر آم پیدا فرما دے، یہ رب کی قدرت ہے۔ آؤ تمہیں حضور کے زمانے میں لے چلوں، میرے پاک نبی کے زمانے کا ایک ولی، نام اس کا خبیب ہے۔ کیا نام ہے؟ خبیب، صحابی ہے۔ آپ کو بتا دوں صحابی سارے ہی رب کے ولی ہیں، صحابہ کی شان بھی ولیوں کی شان ہی ہے۔ میں صرف اس بات کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں، یہ بے موسم کے پھل صرف حضرت مریم کو نہیں ملے، سمجھے بات کو، یہ صرف حضرت مریم کا خاصہ نہیں ہے، یہ میرے نبی کے غلاموں کو بھی ملے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے پاک نبی نے 10 افراد کو کفار کی جاسوسی کے لیے بھیج دیا، ان 10 افراد میں سے ایک کا نام حضرت خبیب۔ کافروں نے گرفتار کر لیا، توجہ ہے میرے بھائیوں کی، کافروں نے گرفتار کر لیا، مکے لے گئے، ایک خاتون کے گھر حضرت خبیب کو قید کر دیا، ہاتھوں میں بیڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، نہ اٹھ سکتے ہیں نہ کہیں جا سکتے ہیں، دروازے بند کر دیے، تالے لگا دیے، ایک خاتون کی ڈیوٹی لگائی، صبح و شام تم نے اسے کھانا دینا ہے۔ کہتی ہے ایک دن میں خبیب کو کھانا دینے کے لیے کمرے میں آئی، کیا دیکھتی ہوں میرا چھوٹا سا بچہ حضرت خبیب کی گود میں بیٹھا ہوا ہے، حضرت خبیب کے ہاتھ میں ایک تیز استرا ہے، میں ڈر گئی، میں کانپنے لگی، چھوٹا سا بچہ ہے، یہ قیدی ہے، شاید جان بچانے کے لیے میرے بچے کو نقصان پہنچائے۔ حضرت خبیب مجھے دیکھنے لگے، ابھی میں بولی نہیں، حضرت خبیب فرمانے لگے او بی بی غم نہ کر، میں بچوں پہ ہاتھ نہیں اٹھاتا، اس لیے کہ میں محمد عربی کا غلام ہوں، میں بچوں پہ ہاتھ نہیں اٹھاتا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بچے کو اٹھا دیا، وہ عورت قسم اٹھا کے کہتی ہے اللہ کی عزت کی قسم، بڑے بڑے قیدیوں کو دیکھا ہے پر آج تک حضرت خبیب جیسا حسن اخلاق والا، اچھی سیرت والا قیدی میں نے نہیں دیکھا۔ کہتی ہے کیا دیکھتی ہوں، ایک دن میں نے کمرے کا دروازہ کھولا، کھانا دینے کے لیے اندر پہنچی، کیا دیکھتی ہوں، حضرت خبیب کی گود میں انگوروں کے گچھے پڑے ہوئے ہیں، انگوروں کے گچھے پڑے ہوئے ہیں۔ میں حیران ہو گئی، انگور کہاں سے آئے ہیں، میں حیران ہو گئی۔ کہتی اللہ کی عزت کی قسم، توجہ رہے اس جملے پہ، اللہ کی عزت کی قسم، انگور کا پھل میرے گھر میں تو کیا پورے مکے میں موجود نہیں تھا، بازار میں بھی موجود نہیں۔ میں قریب پہنچی، میں نے کہا او بندہ خدا، یہ پھل کہاں سے آیا ہے، یہ موسم تو انگوروں کا نہیں، تجھے کس نے دیا، تیرے ہاتھ بھی بندے ہیں، تیرے پیر بھی بندے ہیں، نہ تو اٹھ کے باہر جا سکتا ہے نہ کوئی باہر سے اندر آ سکتا ہے، بتاؤ تو صحیح پھل کہاں سے آئے ہیں۔ حضرت خبیب مسکرانے لگے اور مسکراتے ہوئے فرمانے لگے بی بی ذرا غور سے سنو، جس پروردگار کا میں عبادت گزار ہوں، یہ پھل مجھے اسی پروردگار نے بھیجا ہے، چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی سرکار کا عالم، کوئی بندہ چپ نہ رہے، یہ شان ہے خدمت گار۔ ایسے نہیں بھائی، اگر تو عرس کی برکتیں لینی ہے تو پھر پڑھنا پڑے گا میرے ساتھ، میں مجبور نہیں کرتا، لیکن کوشش فرمائیں کوئی بندہ چپ نہ رہے، اندر باہر سارے ہاتھ بلند کر کے، یہ شان ہے خدمت گاروں کی سرکار کا عالم کیا ہوگا، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی سرکار کا عالم
اور قدرت. عادت یہ ہے موسم ہو تو پھل آتا ہے، اور قدرت یہ ہے ولی کو ضرورت پڑ جائے موسم نہ بھی ہو رب انگور بھیج دیتا ہے. دوسری روایت اس میں پیش کرتا ہوں صحیح بخاری سے، اسی مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے کہ ولیوں کے لیے قدرتیں آتی ہیں. صحیح بخاری سے، عادت یہ ہے کھانا کھائیں تو کم ہوتا ہے. ایک لنگر شریف کا آپ کے سامنے پلیٹ ہو تو کھاتے جاؤ تو کم ہوتا ہے کہ بڑھتا ہے؟ کم ہوتا ہے نا بھائی، جتنا کھاؤ گے کم ہو جائے گا، آخر کار ختم ہو جائے گا. قدرت یہ ہے کھاتے بھی جاؤ کھانا پھر بھی بڑھتا جائے، یہ قدرت ہے. آئیے تو میں لے چلوں، میرے پاک نبی کا دربار ہے، صحابہ کرام حضور کی خدمت میں موجود ہے. ولی کی شان ہے، حضور کی خدمت میں موجود ہے. میرے پاک نبی کے 70 صحابہ کرام جن کو اصحاب صفہ کہا جاتا ہے، جن کا کاروبار کوئی نہیں، جن کا کام کاج کوئی نہیں، ان کی ڈیوٹی یہ ہے صبح و شام دین کا علم سیکھنا ہے اور صبح و شام نبیوں کے سردار کا دیدار کرنا ہے. کوئی کام نہیں. صحابہ کرام موجود ہیں، میرے پاک نبی کی خدمت میں شکایت کرنے لگے، حضور بھوک نے ستایا ہے. میرے پاک نبی فرمانے لگے جس کے پاس ایک بندے کا کھانا ہے وہ 2 بندوں کو لے جائے، جس کے پاس 2 افراد کا کھانا ہے وہ 3 افراد کو لے جائے، جس کے پاس 4 افراد کا کھانا ہے وہ 5 کو یا 6 افراد کو گھر لے جائے، جا کے کھانا کھلائے، جا کے ان کی خدمت کرے. کسی نے ایک بندے کو اٹھایا، کسی نے 2 غلاموں کو اٹھا لیا. حضرت ابو بکر صدیق عرض کرنے لگے یا رسول اللہ 3 غلاموں کی ذمہ داری ابو بکر کو عطا فرمائیں. میرے نبی نے فرمایا 10 غلاموں کا کھانا میرے ذمے. اٹھا کے گھر لے گئے. حضرت صدیق گھر پہنچے، اپنی بیوی کو حکم دیا کھانا تیار کرو، میرے نبی کے مہمان ہیں، ان کی خدمت کرو. اپنے بیٹے حضرت عبد الرحمن کو بلایا، فرمایا میرے نبی کے غلاموں کو کھانا کھلا دینا، میرا انتظار نہ کرنا، کھانا تیار ہو جائے تو کھلا دینا، میں رات کو دیر سے آؤں گا. خود حضرت صدیق اکبر میرے پاک نبی کی بارگاہ میں آ گئے. توجہ، میرے کریم نبی کے ساتھ نماز عشاء بھی پڑھی، حضور کے ساتھ کھانا بھی کھا لیا. آدھی رات کے قریب واپس گھر پہنچے، کیا دیکھتے ہیں مہمان ابھی بھی موجود ہیں کھانے کے انتظار میں، کھانا ابھی تک نہیں کھایا. جناب صدیق اکبر کو غصہ آ گیا، اپنے بیٹے کو بلایا، ڈانٹ کے فرمایا میں نے کہا بھی تھا کھانا کھلا دینا، اتنی تاخیر کیوں؟ عرض کرنے لگے ابا جان ہم نے کھانا پیش کیا تھا، آپ کے مہمانوں نے انکار کر دیا. ان کا اصرار یہ ہے کھانا اس وقت کھائیں گے جب ابو بکر صدیق گھر آئیں گے، اس سے پہلے ہم کھانا نہیں کھائیں گے. توجہ رہے، اس سے پہلے ہم کھانا نہیں کھائیں گے. آپ کے مہمانوں نے خود انکار کیا. اب توجہ رہے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ غصے کی حالت میں فرمانے لگے قسم ہے پروردگار کی صدیق اب کھانا نہیں کھائے گا. آپ کی بیوی نے سن لیا، بیوی کہنے لگی اے میرے شورے، اور اگر آپ کھانا نہیں کھائیں گے تو میں بھی نہیں کھاؤں. مہمان کہنے لگے حضور اگر گھر والا نہیں کھائے گا تو ہم بھی قسم اٹھاتے ہیں ہم بھی نہیں کھائیں گے. جناب صدیق فرمانے لگے کھانا لے کے آؤ، میں نہیں چاہتا مہمان بھوکے رہے. قسم توڑ دی. فرمایا قسم شیطان کی طرف سے تھی، قسم میں نے غصے میں اٹھائی تھی، قسم کو توڑا، کھانا شروع کر دیا. جناب صدیق بھی کھانے لگے، مہمان بھی کھانے لگے، آپ کے شہزادے بھی کھانے لگے. کھانا کھاتے جا رہے، جہاں جہاں سے لقمہ لیا جاتا ہے، جہاں جہاں سے کھانا اٹھایا جاتا ہے، کھانا کم نہیں ہوتا، پہلے سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے. کھانا بڑھتا جا رہا ہے. ایک لقمہ اٹھایا تو 2 لقمے اور آ گئے. حضرت صدیق نے گھر والوں کو بلایا، فرمایا کھانے کو دیکھو. آپ کی بیوی کہنے لگی اے میرے شور نامدار، قسم ہے پیدا کرنے والے کی جتنا کھانا میں نے رکھا تھا یہ کھانا تو اس سے 3 گنا زیادہ ہو گیا ہے. کھانا بڑھ گیا ہے. عادت یہ ہے کھاؤ تو کم ہوتا ہے،
قدرت یہ ہے کھاتے جاؤ بڑھتا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کے لیے اپنی قدرتوں کا اظہار فرما۔ وہ کھانا پھر حضور کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، رات بھر میرے نبی کی بارگاہ میں وہ کھانا موجود رہا۔ صبح کے وقت میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مہمان آئے، بندے تھے 12، ان 12 افراد کے ساتھ ایک ایک جماعت تھی۔ حضور نے سب کے سامنے ایک ہی برتن رکھا، اس ایک برتن میں سے سب نے کھایا، کھانا پھر بھی موجود رہا۔ میرے بھائیوں، 2 حدیثیں اب توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ 2 باتیں ابھی تک میں نے آپ کے سامنے کی ہیں، ایک ولی کی ضرورت بیان کی، نمبر 2 قدرت اور عادت کا کانسیپٹ میں نے کلیئر کیا۔ اب تیسری بات، ولیوں کے پاس جائیں تو ملتا کیا ہے؟ تسی تھک گئے ہو میرا خیال ہے، منٹ 2-4 ہے نہیں، اجی اونچی آواز نال سبحان اللہ۔ آئیے قرآن کی تلاوت کرتا ہوں کہ اللہ کے ولیوں کے پاس بیٹھنے سے، ان کے پاس جانے سے ملتا کیا؟ قرآن ہے، اللہ فرماتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، گہرے ترین دوست قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن بنیں گے، گہرے ترین دوست۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ پھر بندہ دوستی کسی سے نہ کرے، دوستی کرنے کا فائدہ ہی کیا جب دشمنی بن جائے گی؟ توجہ ہے میرے بھائیوں کی؟ تو پھر یا اللہ مطلب کیا؟ فرمایا الا المتقین، ہر کسی کے تعلق کی بات نہیں، ہر کسی کی دوستی کی بات نہیں، الا المتقین، میرے پرہیزگار بندوں سے دوستی کر، یہ اتنے لجپال ہیں یہ یہاں بھی ساتھ رہتے ہیں، قیامت کے دن بھی ساتھ رہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، شان اولیاء اللہ۔ آخری بات اور بات مکمل، کیا فائدہ ہے یہ جو آپ اللہ کے ولیوں کے نام لے رہے ہیں؟ کبھی غوث اعظم کے نعرے، کبھی داتا علی حجویری کے نعرے، کبھی پیر سیال کے نعرے، کیا ملے گا؟ حدیث ہے سرکار کی، سیاستہ میں موجود ہے، نبی پاک کی بارگاہ میں عرض کی گئی یا رسول اللہ کیا بنے گا اس بندے کی محبت کا جو کسی سے پیار تو کرتا ہے لیکن کدی اودے نال ملیا نہیں؟ اب اس کو بالکل سمجھو گے تو مزہ آئے گا۔ پیار ہے پر ملے نہیں، حضور غوث پاک سے بھی ہے، داتا علی حجویری سے بھی ہے نا، ملے نہیں۔ یا رسول اللہ کیا بنے گا ان 2 بندوں کا جن کو پیار تو ہے آپس میں پر ملے کبھی نہیں؟ یا تو بعد زمان کی وجہ سے، زمانے الگ الگ ہیں، یا پھر بعد مکان کی وجہ سے کہ دور رہتے ہیں، مل نہیں سکتے۔ حضور کیا بنے گا؟ جملہ ایک ہے، اتنا باریک ہے، میں چاہوں گا سارے اس پہ ضرور بولیں، آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا، سادات کرام کی خوشنودی حاصل ہو جائے گی پوری توجہ کے ساتھ۔ یا اللہ یا رسول اللہ کیا بنے گا ان کی محبت کا کہ پیار تو ہے پر ملے نہیں؟ حضور فرمانے لگے جو جس سے پیار کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ یہ کم انعام ہے وہ اللہ کے ولیوں سے محبت کرنے کا؟ جو داتا صاحب سے پیار کرنے والے ہیں وہ داتا صاحب کے ساتھ، جو غوث پاک سے پیار کرنے والے ہیں وہ غوث پاک کے ساتھ۔ او بھائی عملوں سے کوئی امید نہیں ہے، کیا سمجھتے ہو صرف نماز بچائے گی؟ یہ تو قبول کرے تو اس کی بات ہے نا، مرضی ہے، اور اگر وہ قبول ہی نہ کرے تو وہ آپ نے روایت مشہور سن رکھی ہے نا، اللہ کا ولی ہوگا قیامت کے دن، بلکہ ایک نہیں کئی ہوں گے۔ حدیث صحیح ہے، کئی افراد اللہ کے حضور اللہ کی بارگاہ میں جھگڑا کریں گے، ضد کریں گے، یا اللہ اخواننا، یہ ہمارے بھائی تھے، کیا کرتے تھے؟ یصلون معنا ویحجون معنا، یہ نمازیں ہمارے ساتھ پڑھتے تھے، روزے ہمارے ساتھ رکھتے تھے، حج ہمارے ساتھ کرتے تھے، یہ ہمارے بھائی ہیں۔ یا اللہ تو نے انہیں جہنم میں بھیج دیا۔ اللہ فرمائے گا میرے بندو جاؤ فاخرجوا فاخرجوا منہم من عرفتم، جہنم میں جا کے خود دیکھو جس جس کو پہچانتے جاؤ جہنم سے نکالتے جاؤ۔ میرے بھائیو اللہ رب العزت کی ان نیک بندوں سے محبت کرنا دنیا اور آخرت میں فائدہ ہی فائدہ ہے، ان کے بتائے ہوئے رستے پہ عمل کرنا دنیا اور آخرت میں ہماری نجات کا ضامن ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان سادات کرام کا سایہ
ہم سب پہ قائم و دائم فرمائے، ہمیں ان کی برکات سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ یہ ایک تمام بھائیوں کی گزارش ہے، ختم شریف اس کے بعد انشاءاللہ سوسی دعا حضرت صاحب فرمان گے، اور تمام دوستان بزرگاں بھائیوں کے گزارش ہوئے گی کہ فاتحہ انشاءاللہ کرو گے، اور اس سال ثواب امیر شریعت حاجہ حمید الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ آپ دی روح دے واسطے سال ثواب انشاءاللہ کیتا جائے گا۔ ختم شریف آپ سب پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ تمام دوست جڑے نے وہ فاتحہ خوانی دا انشاءاللہ کرو گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ امیر شریعت حاجہ حمید الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ جو کچھ دن پہلے اس دنیا تو اپنے رب دی بارگاہ دے اندر پیش ہو گئے نے، انہاں دے واسطے سوسی دعا ہوئے گی انشاءاللہ۔ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمنا برب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صدقت يا أرحم الراحمين.
اکتفا الحمد شریف تھی انتفاق شریف والا خردرو شریف پڑھ کے حضور ملک کر دیں. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد قضاء قدهيلتي أدركني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. مالک الملک احکم الحاکمین پاک پروردگار بات فعل سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ساڑی ساریاں دی طرفوں پاک کلام ذکر پاک واض و نصیحت لنگر پاک ختم شریف جو کچھ بھی حضرات نے پڑھیا ہے فاتحہ پاک کل پاک ساڑی ساریاں دی طرفوں اپنی بارگاہ عالیہ دے وچ قبول منظور فرما. سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک بارگاہ دے وچ تحفہ ہدیہ قبول منظور فرما. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا صدقہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء و مرسلین آپ دے والدین کریمین چچا حمزہ تے عباس ازواج اولاد صحابہ صحابیات پانچتن پاک شہداء کربلا شہداء بدر شہداء احد جتنے مسلمین والمسلمات والمومنین والمومنات سلسلہ عالیہ نقشبندیہ قادریہ چشتیہ سولوردیہ نشائیہ ویسیہ بغدادیہ جملہ مشائخ کرام سب دی بارگاہ دے وچ تحفہ ہدیہ قبول منظور فرما. خصوص بالخصوص جنہ پاکان دی محفل وچ آیاں قبلہ شاہ جی صاحب رحمت اللہ علیہ دی بارگاہ تحفہ ہدیہ قبول منظور فرما. حضور امیر شریعت سیدی و مرشدی قبلہ خواجہ محمد حمید الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ دی بارگاہ دے وچ تحفہ ہدیہ قبول منظور فرما. جتنے پاکان دا نام لیا انہاں دے فیوض و برکات دی سانو ساریاں نو مالا مال فرما. ساڈی حاضری قبول فرما. جو کچھ ذکر پاک سنیا عمل دی توفیق عطا فرما. جنہ سنایا انہاں دی عمر علم عمل اچ برکت دیں. خانہ خدا نو آباد کرن دی توفیق دیں. شانیاں پاکاں دی خیر فرمائیں. دین متین دی محبت عطا فرمائیں. سچیاں سچیاں دا سنگ نصیب فرمائیں. والدین دی استاداں دی ہمسایاں دی عزت کرن دی توفیق عطا فرمائیں. بیماران شفا زمینی آسمانی بلاواں تو محفوظ. جتنے اسی تیرے گھر وچ بیٹھے ہیں ساڑی ساریاں دے جڑی لاگ لا ٹر گئی ہے وسطی چو جڑے ٹر گئے نے ساریاں دی بخشش و مغفرت فرمائیں. پچھلیاں دی خیر فرمائیں. ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم بحرمت سید المرسلین بحرمت اولیاء کاملین یا معین الدین قطب الدین فرید الدین پیر دست من بر نظام الدین نصیر الدین بگیر
اللہ محمد چاریا راجی خواجہ کتب فرید 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 شکر گنج ناوے کھان دکھ ناوے کھان رانج بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول